رمضان المبارک رحمت و برا مہینہ بہت تیزی نال گزریا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دے احسانات چ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے صحت و عافیت دے نال سانو اس مہینے دے روزے رکھنے دی توفیق بخشی، راتاں دے قیام دی توفیق بخشی۔ اللہ کولو دعائے مالک کائنات گزشتہ دن اور راتاں دے اندر جو سستیاں ہو گئیاں، میرے مالک اپنی رحمت دے نال سانو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو اعمال کر سکے اپنی بارگاہ دے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادات نو قبول فرما لے۔ مالک کائنات اپنے کرم و فضل دے نال جو چند دن گنتی دے باقی نے صحیح معنی دی اندر عبادت کر کے گزارنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ والو رب دا قرآن میں تہاڈی خدمت دی اندر بترجمہ عرض کراں، اور آج دی گفتگو انفاق فی سبیل اللہ دی راہ دی اندر خرچ کرن دا کی حکم ہے اور ایدہ کی اجر اور ثواب ہے، نہ خرچ کرنے والے لی کی وعید ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید دی اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو باقاعدہ حکم دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ فرمایا رب کریم نے خذ لیجئے من اموالہم انہ دے مالاں دے وچوں صدقتاً صدقہ کولیکٹ کیجئے تطہرہم وتزکیہم بہا، جدو تسی یہ صدقہ انہ کو لوگے تے اللہ پاک پھر انہ دے مال نو اور انہ دی جان نو پاک اور صاف کر دے گا۔ فرمایا وصلی علیہم، اے میرے محبوب جیڑا تو انو صدقے دا مال جمع کروائے او دے لی پھر دعا بھی کرنا۔ ان صلاتہم، بے شک تواڈی دعا ان واسطے سکن لہم، سکون دا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرات محترم، رب کائنات نے نا محبوب کائنات میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈیوٹی لائیے کہ میرے بندیاں دے مالاں نو پاک تے صاف کرن لی اینا تو صدقہ کولیکٹ کرو، اور نال ہی حکم کر دیتا کہ اینا دے صاحب مال لوگوں کو لو لینا ہے اور اینا دے اندر ہی غرباء اور مساکین دے اندر خرچ کر دینا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک نے اے صدقہ اور اے خیرات زکاة دا جڑا مال ہے نا محض غرباء اور مساکین حق دارہ واسطے رکھے ہے، لیکن آمنہ دلال سید الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی مدنی سرکار میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اس حکم نو نافذ کروایا ہے، اے دے تے عمل کروایا ہے، لیکن اللہ نے آمنہ دے لال نو اس صدقے نو کھان تو منع فرمایا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام نے نا خود بھی اور اپنی آل نو بھی صدقہ کھان تو منع کیتا ہے۔ اور صدقہ اور زکاة سید دے اوپر، آپ دی آل دے اوپر، آپ دی ذات دے اوپر
رب کائنات نے حرام کر دیتا ہے۔ ایک لحاظ نال اے جڑا اضافی اور صدقے دا مال ہے نا، اے ہاتھاں دی میل ہے، اے اللہ نے اپنے سید نو، اپنے محبوب نو، اپنے پیارے نو اے لائق نہیں کیتا کہ وہ صدقے دا مال کھان۔ لیکن یاد رکھو کہ جڑے حقدار نے انہاں واسطے میل نہیں ہے، حقدارہ واسطے انہاں لیے اصل مال ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر ایک دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ یہ جڑا صدقہ کرنا ہے نا، خیرات کرنا ہے نا، اللہ دی راہ دے اندر مال دینا ہے نا، یہ بڑی دانائی دی بات ہے، یہ بڑی عقل مندی دی بات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں دے کول اتنا پیسہ ہے کہ انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ انہاں دا مال کتھے کتھے موجود ہے، لیکن خرچ کرن دی بھی انہاں نو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے روزانہ مزدوری کر دینے، روزانہ خرچ کر دینے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے ماہانہ انہاں نو آمدن آؤندیے، ماہانہ خرچ کر دینے، اور سالانہ آمدن آؤندیے، سالانہ خرچ کر دینے، فصل آؤندیے، عشر دے دینے، اللہ دی راہ دے اندر زکاة دے دینے۔ تے رب کائنات نے انہاں دے بارے ارشاد فرمایا، تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اللہ فرماندے نے یؤتی الحکمت من یشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے خرچ کرن دی حکمت اور دانائی اور سمجھ اللہ جنوں چاندہ عطا کر دیندہ ہے۔ فرمایا دنیا والیو جنوں اللہ خرچ کرن دی سمجھ دے دے وے، او بندہ سمجھے کہ اللہ نے او دیتے بڑا ہی کرم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے انہوں بہت ساریاں پلائیاں دا مالک بنا دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بہت کنیاں ساریاں پلائیاں اللہ نے انہوں عطا فرما دیتیاں نے۔ فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ فرمایا کائنات جو لوگو اے نصیحت جیڑی ہے، اے تذکرہ جیڑا ہے، اے یاد دہانی جیڑی ہے نا، اے صاحب عقل لوگی انہوں قبول کر دینے۔ قرآن دے احکام نو صاحب عقل ہی پک کر دینے اور انہوں اپنے علم دا حصہ بنا کے دے مطابق زندگی گزار دینے۔ نبی مکرم علیہ السلام نا آپ ایک دن تشریف فرمانے بیٹھے آپ کہنے مالدار تباہ ہو گئے، مالدار تباہ ہو گئے، مالدار تباہ ہو گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ دے رسول اچانک کی ارشاد فرما رہے نے، لیکن نالی آپ نے فرمایا بچے گا او جیڑا دائیں تو خرچ کرے، بائیں تو خرچ کرے، سامنے خرچ کرے، پیچھے خرچ کرے، دن نو خرچ کرے، رات نو خرچ کرے۔ اللہ والو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرنے والا بندہ محفوظ ہو جائے گا، اس تو علاوہ تباہ و بربادی ہی بربادی ہے۔ اے مال کوئی ایڈی چنگی چیز نہیں، بے شک دے تو بغیر گزارا نہیں، لیکن جیڑا بندہ سمجھے نا کہ دنیا دا مال ہی سارا کچھ ہے، اے مال ہے تے سب کچھ ہے، نا میرے برادر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتا کر دے، اللہم اے میرے اللہ احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اللہ میں نو زندہ رکھی تے مسکینہ دے نال زندہ رکھی، اللہ میں نو موت دیوی تے مسکینہ دے نال موت دیوی۔ مال معلوم ہویا ایڈی چنگی چیز نہیں ہے، اگر چنگی چیز
چیز ہوندی نا اللہ پاک اپنے محبوب دے قدماں دے اندر سونے دے پہاڑ لا دیندا. اللہ کو اللہ نبی مکرم دعا کیتا کر دے اللہ ایک دن مینوں روٹی ملے اور اگلے دن میں پھر دعا کرا پھر تو مینوں عطا کرے. اللہ میں منگدا رہواں تو مینوں عطا کردا رہے. اور جڑے لوگ سمجھدے نے نا مال ہے تے سب کچھ ہے, پیسے ہے تے جناب سب کچھ ہے, انہاں دی خام خیالی اور غلط سوچ ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس مال نو جمع کر کے رکھ دینے, جوڑ جوڑ کے رکھ دینے, گن گن کے رکھ دینے, بس انہوں دا کام ہی ہے آج کی وٹک آئی ہے, آج کی نفع آیا, صبح بھی شام بھی, سوندیا بھی جاگ دیا بھی, سارا دن حساب کتاب چی گزر جاندہ ہے. الذی جمع مالا وعددا, مالی جمع کرن چ لنگ جاندہ ہے سارا دن اور ساری زندگی انجی گزر جاندی ہے. اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کیونکہ انہ دا گمان ہے یحسب ان مالہ اخلدا, کہ او گمان کر دینے کہ اے مال ہمیشہ رہے گا. اے تو کھے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا والیو اے تے صرف دھوکھے دا سامان جے, دنیا دی اندر دھوکھا جے. اور میرے برادر مال 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 کرن والا بندہ لیکن اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کرے, اے مال او دے واسطے دنیا دے اندر بھی وبال جے. اے مال مالی لحاظ نال بھی وبال ہے, اے مال جسمانی لحاظ نال بھی وبال ہے, اے مال آخرت دے اعتبار نال بھی وبال جے. یعنی وبال مال بھی ہے, وبال جان بھی ہے, وبال آخرت بھی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما دینے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ والو قرآن سنو, قرآن قرآن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جیڑے لوگ اپنے مال چو اللہ دی راہ دے اندر نہ زکاة کٹ دے نے صدقہ بھی نہیں کر دے تاکہ وہ بالکل خرچ نہیں کر دے, اے مال اے سونے تے چاندی تے سکے قیامت دے دن اللہ یوم یحما. قرآن دے الفاظ سورہ توبہ ذرا الفاظ نوٹ فرماؤ, ایک ایک لفظ دا معنی واضح. یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اس مال نو اللہ قیامت والے دن جہنم دی آگ دی اندر تپا دے گا. اور اے سکے تے روپے پیسے تے اے خزانے اے جہنم دی آگ دیاں تختیاں بنا دیتیاں جان گیاں. فتکوا بہا جباہم, اے ندیاں پشانیاں تے داغ دیتا جائے گا. فرمایا سجے تے کھبے پہلوان تے داغ دیتا جائے گا. اے تختیاں پیچھے کمرہ تے لگا دیتیاں جان گیاں. جہنم دے فیصلے تے جے بعد دینے 50,000 سال دا دن جیڑا ہے قیامت دا ایسے عذاب دے اندر مبتلا رہیں گے. اور دور تو ہی دیکھیا جائے گا کہ اے لوگ نے جنہ کدی زکاة نہیں سی کڈی, اے او لوگ نے جنہ نے کدی اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہیں سی کیتا. میرے برادر کہنا ہی بڑا آسان ہے, 50,000 سال ایک دن ہوئے گا, قیامت دا ایک دن ہوئے گا. جدو تو دنیا بنی ہے نا
آج تک اجے 50,000 سال نہیں ہوئے، معلوم ہویا کہ اجے پتہ نہیں کتنا اور وقت گزرے گا۔ 50,000 سال آدمیت دی پوری تاریخ دے نہیں ہے، اتنا لمبا عرصہ۔ تو میرے برادر ذرا غور تے کریے، لیکن اے دے مد مقابل او بندہ جیڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے، دائیں خرچ کر دے، بائیں خرچ کر دے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا، فرمایا اللہ دی راہ دے اندر اپنا مال خرچ کر دے، رات نو بھی خرچ کر دے، دن نو بھی خرچ کر دے، کدی کدی چھپا کے خرچ کر دے، کدی دکھا کے خرچ کر دے۔ دکھانا ادھر ریاکاری مقصد نہیں، لیکن لوگاں دے اندر کدی دیکھے ابھی جاندہ ہے تے خرچ کر دے۔ فرمایا رب العالمین نے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگاں دا اجر انہ دے رب دے کولے کیسا اجر ہے؟ فَلَا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جدو اس دنیا تو جان گے اللہ پاک انہاں دے صدقے نو قبر دے اندر ہی ٹھنڈکاں بنا دوے گا، اللہ حشر دے میدان دے اندر ہی اللہ پاک انہاں دے اوپر سایہ کر دوے گا۔ اللہ اللہ اللہ، صدقہ اللہ دے غضب نو دور کر دا جے، صدقہ جہنم دی آگ نو ٹھنڈیا کر دا جے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ دے نبی فرمان دینے 50,000 سال دا دن، جس دن کوئی کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، او دو ہر کوئی بندہ اپنے صدقے دی چھتری دے سائے تھلے پھر رہا ہوئے گا۔ جو جتنا صدقہ کرے گا اتنا بڑا سائبان انہوں قیامت دے دن مل جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے کہ جڑے صدقہ کر دینے لیکن جنہوں دے رہنے انہوں بھی پتہ نہیں چلن دین دے، سجیوں کر دینے کھبے نوں پتہ نہیں چلن دین دے۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کچھ ایسے لوگ جڑے انہ چھپا کے صدقہ کر دینے کہ سجے ہتھوں خرچ کیتا ہے، کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں چلن دیتا۔ فرمایا رب العالمین نے امام الانبیاء فرما دینے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن اللہ دے عرش تو علاوہ سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ پاک اس انداز نال خیرات کرن والے انو اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا کر دوے گا۔ میرے برادر، خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے، اگر اے دیتے غور کیتا جائے تے ہر نیک عمل دی بنیادی خرچ کرنا ہے۔ میں طائرانہ نظر دی اندر قرآن و حدیث دے مطالعے دے حوالے نال ایک نقطہ عرض کرا۔ آؤ نا دین اسلام چ داخلے تو بعد سب تو پہلا اللہ دا حکم ہے نماز پڑھو، تے نماز واسطے مسجد دی ضرورت ہے، تے مسجد کنج بن دیئے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ والے جدو خرچ کر دینے تے مسجدہ تعمیر ہندیاں نے۔ اس تو بعد تیسرا عمل جناب والا اللہ دا حکم ہے، اسلام دا بنیادی رکن ہے زکاة، اور زکاة ہے ہی مال والے نو، اللہ صاحب مال کو لو ڈیمانڈ کر دے، گویا کہ زکاة بھی مال دی بنیاد تے عمل ہے۔ اور اس تو بعد جناب والا روزہ، اور روزہ سحری و افطاری دا اہتمام کرنا کروانا، اے دے پیچھے بھی خرچ کرنا بنیادی چیز ہے۔ اور اسلام دا پانچواں تے آخری رکن جڑا ہے اے حج بیت اللہ، زندگی دے اندر ایک مرتبہ اللہ دے راہ دے اندر حج کرنا، اے بھی او دے لیے جی دے کل مال موجود ہے۔ معلوم ہویا دین اسلام دے تمام بنیادی ارکان جڑے نے ان دی بنیاد اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ رکھ دیتی ہے۔ اور خرچ کرنا کتھے وے؟ اللہ
اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر 8 مصارف بیان کیتے نے، اور میں بڑے انتہائی اختصار نال آیت پڑھ کے صرف ترجمہ کراں تاکہ پوری طرح بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اے 8 مقام نے جتھے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنا ہے۔ سب تو پہلی جگہ فرمایا فقراء، فقیر اس بندے نو کہندے نے کہ جیڑا بندہ بیچارے دی آمدن بھی نہیں تے روٹی تو بھی تنگ ہے اور منگل دے مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھو نبی مکرم دی صحیح حدیث ہے، فرمایا فقیر انہوں نہیں کہندے جڑا ڈور ٹو ڈور لکمے لکمے واسطے لوگا تک جائے اور کھجور کھجور واسطے کہ لکمے لی لوگا کل جائے، او فقیر نہیں ہوندا۔ فقیر ہوندا ہے کہ جڑا بیچارہ پکھا ترسا اور ضرورت دے مطابق کسی دے سامنے سوال بھی کر لے، اللہ دی ضرورت پوری کر دے تے دوبارہ نہ منگے۔ اور فرمایا ایسے لوگ انہاں تے خرچ کرو، والمساکین، اور اس تو بعد مسکین۔ مسکین انہوں کہندے نے کہ جدی آمدن کم ہوئے، خرچ زیادہ ہوئے، حالات بڑے تنگی والے ہون۔ اور اس تو بعد فرمایا والعاملین علیہا، بیت المال دے اندر جڑے ملازم نے انہاں دی تنخواہ او زکاة دے فنڈ چو دیتی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور قیدی یا گردنہ آزاد کروان واسطے۔ والغارمین، اور فرمایا مقروض ایسے کہ جڑے بیچارے اچانک پاویں کسی وقت دے اندر مالدار سن لیکن قرضے دے بوجھ تلے آگئے، قرض اتارن دے اسباب نظر نہیں ہوندے، ایسے مقروض تے خرچ کیتا جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، فرمایا کسی غیر مسلم نو جڑا اسلام قبول کرے یا اسلام دے قریب ہو رہا ہوئے، او دے دل دے اندر محبت پیدا کرن لئی اللہ دے مال دیتے ہوئے مال چو خرچ کیتا جائے۔ وفی سبیل اللہ، ساتواں مقام فرمایا اللہ دے راستے دے اندر جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ دی راہ دے اندر کام کرنے والے رفاہی ادارے، اللہ پاک دی مخلوق دی خاطر، خدمت خلق دی خاطر کام کرنے والے رفاہی ادارے۔ وابن السبیل، فرمایا ایسا مسافر کہ جدے تے سفر دے اندر زیادہ راہ ختم ہو جائے۔ ان 8 وچوں سب تو پہلا حق جے غریب رشتہ دار دا، غریب رشتہ دار دا حق جے، سب تو پہلا غریب رشتہ دار دا حق جے، اور اس تو بعد غریب محلے دار دا حق جے، اور اس تو بعد دیکھنا ہے کہ دور اقرب فالاقرب، جتنا او دے فاصلے دے اعتبار نہ لے، اے نہیں کہ تو اڈے محلے دے اندر تے رشتہ داراں دے اندر غریباں دیاں لینا لگیاں نے، لوگ آٹے تو ترس دے پہ ہون تے اسی دور دراز کتے لنگر خانے لگا دیئے۔ ایسے لنگر خانے دی اللہ نو ضرورت نہیں جے، ایسے دسترخانہ دی اللہ نو ضرورت نہیں جے۔ اگر ماسی پکھی بیٹھی ہے، چاچی پکھی بیٹھی ہے، یتیم تے مسکین رشتہ دار ترس دے پہنے، اے شریکے دے اندر صرف اپنے شراکت داری دی وجہ تنو ادھر رخ نہیں کردہ، سجے کھبے بڑیاں لینا لا دیندہ انانا میرے برادر۔ اللہ دا حکم ہے جے سب تو پہلے اپنے غریب رشتہ دار، ان 8 مصارف دے وچوں جیڑا سب تو پہلا رشتہ دار دی کیٹاگری آئے گی، او دیتے خرچ کرنا تے اجر کی ملے گا۔ فرمایا فالہو اجران، جیڑا بندہ رشتہ داران تے مال زکاة صدقات خرچ کر دے، اللہ پاک انہوں دورہ اجر دین دے۔ فرمایا الصدقاتو، ایک اجر ملے گا صدقہ کرنے دا، والصلاتو، اور دوسرا اجر ملے گا صلہ رحمی کرنے دا۔ اور یاد رکھو سید نو زکاة صدقہ نہیں، اور اسی طرح ماں باپ نو صدقہ خیرات نہیں جے لگدا۔ ماں باپ اولاد دے اصل مال دے حقدار نے،
ماں باپ نو اصل مال دے وچوں دیتا جائے اور اسی طرح جڑے وارث نے انہاں دی وراثت دیتی جائے اور جدو وراثت دے دیتی جائے الگ الگ رہ رہے ہون بہن بھائی اور پھر وہ مجبور ہو جان حقدار بن جان تے پھر انہاں تے خرچ کیتا جائے اور رب دا قرآن ہے اور اج دے خطبے دا آخری پیغام میں تواڈے سامنے گوش گزار کراں اللہ پاک نے صدقہ خیرات دے بارے بڑی محنت کرنے دا حکم دیتا ہے بعض لوگ نے اس مسئلے نو کچھ نہیں سمجھتے اور این جی بس خرچ کر دیندے نے اور اجر تے ملے گا ثواب تے ملے گا اللہ دے اختیار دے اندر ہے اللہ نجتہ دے مطابق ضرور اجر عطا فرمائے گا لیکن خرچ صحیح کرنے دا حکم کتھے وے اللہ فرما رہے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم خرچ کرن دی او پہلی آیت جڑی میں پڑھی خرچ کرن دی دانائی اللہ جنوں دے دے وے سمجھے کہ انہوں اللہ نے بہت ساری کنیاں پلائیاں عطا فرما دیتیاں تے خرچ کرنا عقل دے نال دانائی دے نال سمجھ دے نال ایسے فقیر حقدار اللہ دی راہ دے اندر زندگی گزارن والے لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف کہ اونا کل ٹائم ہی نہیں کہ وہ اللہ دی راہ دے اندر انہاں کول ٹائم ہی نہیں کہ وہ جا کے محنت مزدوری کرن تے اپنے آپ تے خرچ کر سکن انہاں تے اپنی زندگیاں دین واسطے وقف کر دیتیاں دین واسطے جہاد فی سبیل اللہ لی اللہ دی راہ دے اندر ایسے علماء مراد نے محدثین نے لکھے ہیں ایسے محدثین مراد نے ایسے بزرگ عالم دین مراد نے کہ جڑے صبح و شام صرف قرآن دا کم کر رہے نے حدیث دا کم کر رہے نے انہاں کول وقت نہیں کہ محنت مزدوری لی جاون بلکہ او اللہ دے گھر دے اندر یا کسی ایسے جگہ تے بیٹھے صبح و شام صرف لکھی جا رہے نے پڑھی جا رہے نے دین دی اشاعت واسطے لگے نے انہاں دے چٹے کپڑے ویکھ کے لوگ کہندے نے انہاں دا نام منگن دی وجہ تو لوگ کہندے نے کہ بڑے ہی غنی نے یحسبهم الاغنیاء لوگوں نہ دے بارے گمان کر دینے کہ وہ بڑے غنی نے کیونکہ لا یسألون الناس الحافا وہ لوگاں کو چمبڑ کے مانگ دے نہیں بار بار سوال نہیں کر دے اے دی وجہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جیڑا بندہ خرچ کرے گا پلائی وچوں جو اللہ نے انہوں نے دیتی ہے اللہ انہوں جان دے انہوں دے دلان دے مطابق پھر اللہ انہوں نے اجر بھی عطا فرمائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ منو تسا تمام احباب نو انفاق فی سبیل اللہ صحیح معنی دے اندر کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں اللہ دی راہ دے اندر اللہ دے دیتے مال چو خرچ کرنا انسان دی طاقت دے مطابق اللہ ڈیمانڈ کر دے اور ایک بندے کو کچھ بھی نہیں اللہ تے او کی کرے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول جی ساڑھے کولتے مال ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا جیڑا تو اڈے چو مال نہیں ہے گا وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے فرمایا وہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم او 24 گھنٹے اے پڑھدا رہے اللہ انہوں صدقے والیاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا اللہ تے ڈیمانڈ کر دے طاقت دے مطابق
ہن مینوں پتہ ہے میری کی طاقت ہے، تانوں پتہ ہے تواڈی کی طاقت ہے، اپنی اپنی استطاعت دے مطابق اپنے اپنے رشتہ دار اور محلیاں دے اندر ضرورت منداں نوں دیکھ کے انہاں دے اندر خرچ کرنا، اور اگر نہ پتہ چلے تے اللہ کہندا ہے عقل اللہ جنوں عطا کر دیندا ہے بڑی دنائی دیندا ہے، او پھر عقل دے نال طریقے سلیقے دے نال جڑے، کسے مسجد دے نال جڑے، اوتھے نیڑے ہوئے کہ ویکھے یار اس مسجد دے نمازی کیڑے ماڑے نے، امام صاحب نو پوچھ لے، اور اتھوں دے رہن والے کسی انتظامیہ نو پوچھ لے، اور پھر انہوں نو گائیڈ کر دین تاکہ انہاں تک اچھے طریقے نال انہاں دا مال جڑا انہاں دا حق کے پہنچ جائے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو دعائے اللہ جو کچھ عرض کیتا ہے مال کے کائنات اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما، اللہ خرچ کرنے دی دانائی اور سمجھ سانو سارے نو عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔